ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإیاک نستعین۔ آج کا پروگرام شرط الفاظ بار ووکیشنل کورس کا انکار تھا۔ اس سلسلے میں آج کورس کا اختتامی دن تھا اور اس سلسلے میں سرٹیفکیٹ کی تقسیم کرنا تھا، اس سلسلے میں یہ منعقد کیا گیا ہے۔ اور یہ زیر صدارت میرے پیارے بھائی میرے صدر قمر جمال اختر کی زیر صدارت ہو رہا ہے۔ اور جو میرے اس میں چیف گیسٹ ہیں، جو مہمان خاص ہیں، وہ ہیں ہمارے ممبر پنجاب بار کونسل میرے پیارے بھائی عمران اکرم بودلہ صاحب، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ادھر تشریف لائیں۔ اور میرے فاضل، میرے بزرگ، میرے دوست اعزازات، میرے مہمان گرامی چودھری رفیع پچار صاحب، شیخ ولی صاحب، لالا علی محمد خان حافظ صاحب، انکل ظفر شاہ بخاری صاحب، عبد المجید خان پٹھان صاحب، میاں طارق صاحب، میرے بزرگ میرے انکل آصف شمسی صاحب، میری بہن سرت نور صاحبہ ہوتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے انکل عبد المجید خان پٹھان صاحب کو، وہ تشریف لائیں۔ جزاک اللہ۔ آج کی تقریب کے میرے زیر صدارت میرے پیارے بھائی میرے ڈسٹرکٹ بار کے صدر قمر جمال اختر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور جو ہمارے آنے والے دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ بھرپور تالیوں میں۔ اب لگا ہے کہ زندہ ہیں مغلا زندہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد النبی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم جناب پیر عمران اکرم بودلہ صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل، محترم جناب سیکرٹری بار سردار اورنگزیب عالمگیر خان حافظ صاحب، میرے استاد محترم چودھری محمد رفیع پچار صاحب، میرے انکل شیخ ولی محمد ساجد صاحب، میرے بڑے بھائی سابق صدر بار علی من حامد صاحب، میرے استاد محترم اور سابق صدر متعدد بار سید ظفر حسین بخاری صاحب، میرے استاد محترم عبد المجید خان پٹھان صاحب، میرے استاد محترم میاں محمد طارق صاحب، میرا بھائی میرا دوست میرا سب سے پیارا دوست، آج ان کی برتھ ڈے بھی ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ملک صاحب۔ ملک صاحب کا کیک بھی کاٹیں گے، سر کیک کا بندوبست کرو فوراً۔ ملک صاحب کا کیک بھی کاٹیں گے۔ اس کے بعد سید حسن حسین شمسی صاحب، میرے بزرگ میرے دوست اور میرے استاد میاں ملک احسان اللہ خان صاحب، میری بہن رتن صاحبہ اور میرے بھائی عامر شبیر صاحب، اور میرے سب سے پیارے بھائی سب نئے آنے والے وکلا صاحبان،
جس سے ہماری بات کو پوری امیدیں ہیں اور بہت اچھے ہونہار نئے آنے والے وکلاء صاحبان، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے چیف گیسٹ پیر عمران اکرم بودلہ صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا، اور میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام پہلے کل پہ تھا، لیکن وہ ہنگامی طور پہ شیشنجر صاحب کے ساتھ جو ہماری ویلکم پارٹی کا پروگرام بنا تو یہ پروگرام ہمیں پوسٹ پون کرنا پڑ گیا، اور پیر عمران اکرم بودلہ صاحب نے اسی طرح صاحب کا فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں ویلکم کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس پروگرام کو کل کر پائیں گے۔ حالانکہ آج ان کی مصروفیات کل سے بھی زیادہ تھی۔ مزے کی بات یہ کہ پیر عمران اکرم بودلہ صاحب کی مصروفیات کوئی ان کی کاروباری مصروفیات نہیں ہے، ان کی کوئی زراعت کی مصروفیات نہیں ہے، یہ آپ دوستوں کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں۔ جہاں سے ملتان سے جام پور سے رجحان سے اسلام آباد، جتنا ہماری ڈسٹرکٹ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہماری ڈسٹرکٹ میں ان سے جیسا پہلے کوئی ممبر پنجاب بار کونسل ہمیں نہیں ملا ہے، کام کرنے والے، اور انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں، وہ ٹرینڈ باقاعدہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کی کلاس ہے یہ بھی اسی ایک ٹرینڈ کا حصہ ہے۔ یہ ساری کاوشیں کہ ججز صاحبان کو، سینئر وکلاء صاحبان کو یہ تھوڑی شکایات تھی کہ نئے آنے والے وکلاء صاحبان اس طریقے سے پریپیئرڈ نہیں ہوتے جو یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں۔ یونیورسٹی کا سلیبس اور یہاں پریکٹیکلی جو چیزیں ہیں اس میں کافی سارا ڈیفرنس ہے۔ اس کو میٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سینئر وکلاء صاحبان کی رہنمائی میں ان کو ضروری چیزیں نئے آنے والے وکلاء صاحبان کو بتائی جائیں۔ تو یہ ساری کاوش پیر عمران اکرم بودلہ صاحب کی ٹیم نے وہاں پنجاب بار کونسل میں کی، اور اس کے نتیجے میں یہ کلاسز تمام پنجاب کے اندر جو ہے ان کا اجرا کیا گیا، اور اس کے فائدے آپ نے اٹھائے ہیں۔ آپ کو موقع ملا ہے کہ اتنے بہترین یہ ہماری پوری کلاس کی ٹیم تھی، یہ رفیع پچار صاحب، شیخ ولی صاحب، یہ تمام سینئر دوستوں صاحبوں کی، جنہوں نے آپ لوگوں کو لا کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو فراہم کی۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ ان تمام دوستوں کا جو اساتذہ کرام تھے جنہوں نے آپ کو ٹائم دیا، 2 ہفتے کی کلاس چلتی رہی، ان کا تالیاں بجا کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آپ کا اختتامی سیشن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وکیل بننے کے حوالے سے وہ پوری ہو جائے گی۔ میں آپ تمام دوستوں کو جو ہمارے اس بار کا حصہ بن رہے ہیں، آپ ہمارا فیوچر ہیں، آپ کے آنے سے ہماری بار کے اندر مثبت تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ۔ ہمیں بہت سے اچھے وکیل ملیں گے، بہت سے اچھے جج کسی حال میں بیٹھے ہوئے یہاں سے ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس اختتامی تقریب کے، اور اس میں ہم نے آپ کو سرٹیفکیٹ پنجاب بار کونسل کی طرف سے پیش کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ الگ سے بھی ممبر پنجاب بار کونسل نے کہا کہ وہ آپ کو الگ سے بھی سرٹیفکیٹ وہاں سے بنوا کے بڑے خوبصورت طریقے سے ان کی اسٹیمپ کے ساتھ، چیئرمین کے ساتھ، ایسے نا سر جی، وہ بھی آپ کو دیں گے۔ اسی شکریہ اور مبارکباد کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ میرے پیارے بھائی سردار ڈسٹرکٹ بار کنور جمال اختر صاحب۔ اب میں دعوت دوں گا ہمارے ممبر پنجاب بار عمران اکرم بودلہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور یہ جو ہے نا سرٹیفکیٹ تو سرٹیفکیٹ کے بچے ہیں ان کو ساتھ سرٹیفکیٹ عمران اکرم بودلہ صاحب آئیں اور ان سے کتاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم جناب قمر جمال صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راجن پور، جناب اورنگزیب کشوری صاحب، جنرل سیکرٹری بار ایسوسیشن راجن پور، جناب چودھری رفیع پچار صاحب ہمارے استاد ہیں، اساتذہ ہیں، جناب شیخ ولی محمد ساجد صاحب، جناب فیاض حافظ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ جناب سید ظفر حسین شاہ صاحب، جناب عبد المجید پٹھان صاحب، جناب سید طارق صاحب، جناب ملک سعید صاحب،
میرے بزرگ جناب سید احسن شمشی صاحب، ملک احسان صاحب، یہ بہن ہیں دوسرا نور صاحبہ، اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں عامر شبیر صاحب، اور تمام نئے آنے والے دوست اٹلا صاحبان، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے بڑے بھائی قمر جمال اختر صاحب کا، جنہوں نے مجھے عزت دی اور محبت دی اور ہمیں یہاں بلایا۔ میں ہر جگہ کے لیے حاضر ہوں اور یہ تو میرا گھر ہے، تو جب بھی بلائیں، شارٹ ٹائم پہ بلائیں، میں ہمیشہ حاضر ہوں، جس مقصد کے لیے بھی بلائیں میں ہمیشہ، میرے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ ان کی محبت ہے، انہوں نے مجھے عزت بخشی، اور سب سے بڑی میں انہیں مبارکباد پیش کروں گا، انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے، شاندار طریقے سے آپ لوگوں کا یہ جو ووکیشنل کورس تھا انہوں نے کنڈکٹ کروایا، اور یہ ایک پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کیا۔ پنجاب بار کونسل نے ایک آپ کو کریکولم دے دیا، آگے کنڈکٹ آپ نے کروانا تھا، اور آپ نے اس فرض کو بڑے اچھی طریقے سے نبھایا ہے۔ اس کورس کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بار میں آئیں، بار کا حصہ بنیں۔ سوری ٹو سے پہلے ہماری یہی ہوتی تھی کہ فائل بھیج دی ہے، سینئر کو جوائن بس لیٹر سائن کروایا ہے، اس کے بعد کبھی آئے نہیں بار میں، لائسنس مل جاتا تھا اور ہم وہی نان پریکٹیشنر رہ جاتے تھے، جیسے پہلے بہت سارے دوست نہیں آتے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ان سینئر سے آپ سیکھیں، یہ آپ کو ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے بار میں، صرف یہ نہیں کہ قانون کو سیکھیں کہ آپ نے یہاں پہ کیسے وقت گزارنا ہے بار میں۔ ہم وکیل ہیں، ہمارا کام لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ہم نے اپنا جو راستہ ہے وہ قانون کا اختیار کرنا ہے ہر جگہ پہ۔ اسی قانون کا سہارا لے کے ہی ہم نے لوگوں کو ریلیف دلانا ہے، اپنے لیے بھی ہم نے اسی کا سہارا لیا۔ تو میں دوبارہ سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چودھری امان اللہ صاحب کا بھی مشکور ہوں، انہوں نے بھی آپ کو مستفید ہوئے، آپ ان سے بھی، انہوں نے بھی آپ کو لیکچر دیے۔ یہ سارے سینئر صاحبان نے ان کی ساری زندگی گزری ہے بار میں، اور ان کی زندگی بھی بلکہ آپ کے سامنے ہے جیسے انہوں نے گزاری ہے، آپ کو لیکچر دینے والے بھی جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے دل میں آج لگایا گیا تھا کہ لیکچر میں نے دینا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کو لائسنس کیسے بنے۔ تو لائسنس پروسیس پہلے بڑا ایزی، مطلب اب بھی ایزی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف آپ نے فارم فل کرنا ہے، سینئر سے سائن کروانے اور بھجوا دینے۔ اب یہ ہے کہ جب آپ کے 6 منتھ کمپلیٹ ہوں، جب آپ نے لا پاس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے فرسٹ انٹیمیشن بھیجنی ہے، پہلے ایک سینئر کے پاس جانا ہے، آن لائن اپلائی کرنا ہے، ایک سینئر کو جوائن کرنا ہے، یہ مینڈیٹری ہے۔ ہمارے بہت سے دوست مجھے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر میں بنوا دیں لائسنس۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں ممبر بنا اس وقت 350 وکلا صاحبان کے لائسنس بنے ہوئے تھے، یہ انہوں نے انٹیمیشن نہیں کیے، وہ لائسنس سسپینڈ تھے، اور بڑی ان کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی، 2 سال لگے اور 4 سال ان کے ضائع ہوئے۔ یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے ایک سینئر کو جوائن کرنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، اور جب آپ نے جب آپ کے 6 منتھ کمپلیٹ ہو جائیں، آپ نے لا گیٹ کلیئر کر لیا ہے، اس کے بعد آپ نے سیکنڈ انٹیمیشن کے لیے جانا ہے، وہ بھی آن لائن اپلائی کرنا ہے آپ۔ سیکنڈ انٹیمیشن میں آپ کو جو ڈاکیومنٹس وہ مانگے گا آن لائن جب آپ اپلائی کر کے، ویسے تو ادھر بیٹھا ہوا ہے آپ کی خدمت کے لیے، تو لیکن آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ تو آپ نے وہاں پہ آن لائن اپلائی کریں گے تو ڈاکیومنٹس کے ساتھ ساتھ جن سینئر کو آپ نے جوائن کیے رکھا ہے ان کے ساتھ جن کیسز میں آپ پیش ہوئے ہیں 20 کیسز، ان کی لسٹ بھی ہونی چاہیے۔ یہ پروسیس اب اس طرف جا رہا ہے کہ یہ اب آپ کارڈ دیکھیں گے تو کارڈ کے اوپر ایک چپ لگی ہوئی ہے، اب باقاعدہ طور پہ بار ایسوسیشن میں وہ مشینیں لگ جائیں گی جہاں پہ یہ کیسز ایسے نہیں ہوتے 56 کیسز لگیں گے۔ اب تو تھوڑا سا بن گیا ہے، اب آہستہ آہستہ چیزیں پیوریفائی ہوتے جائیں گی۔ اب سیشن، اب یہ اگلا جو پروسیس ہے کہ لائسنس سے آپ کو یہ 20 کیسز کی لسٹ بنواتے وقت سیشن جج سے بھی سائن کروانے پڑیں گے، ویسے ہی جیسے سول جج کے لیے کروانے پڑتے ہیں۔ اس کا مقصد مشکل کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو وکیل صاحب بار میں آئے، جو کیس کرے، جو حصہ ہو بار کا، وہ آئے لائسنس سے۔ یہاں پہ ہمارا جو پروفیشن ہے وہ اس وجہ سے تھوڑا سا سوری ٹو سے کہوں گا کہ بدنام ہونے لگ گیا کہ نان پریکٹیشنر ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ بار کے کسی بھی نہ ایٹیکیٹ سے واقف ہے، نہ وہ بینچ کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ آتے ہیں یہاں پہ ان کا رویہ آپ کے پھر سامنے ہوتا ہے کہ چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ جب دوست جائیں گے وہ 20 کیسز میں جب سینئر کے ساتھ پیش ہوگا اس کو پتہ ہوگا میں نے کیا چیز کیسے کیا، اس کو جج کا ایٹیٹیوڈ کا بھی پتہ ہوگا، ساری چیزوں کا پتہ ہوگا، کیس میں نے فائل کیسے پریپیئر کرنی ہے۔ تو مقصد اصل میں یہی ہے کہ آپ کو پیوریفائی کرنا اور چیزیں آپ کو اس طرف لے کے جانا کہ آپ کو پتہ ہو
کہ آپ جب وکیل بنے ہیں تو کیسے کیسے کی چیزیں آپ نے کی ہیں. اس کے بعد آپ کی فائل چلی جاتی ہے وہاں پہ بار کونسل میں. آپ ایک ہارڈ کاپی بھی اس کی نکال لیتے ہیں, فیس واؤچر پے کرتے ہیں, 20 کیسز کی لسٹ لگاتے ہیں, سینئر کے سائن ساتھ کرواتے ہیں, پھر آپ اس ہارڈ کاپی کو بار کونسل پہ لکھتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کاپی چلی جاتی ہے. وہ جب فائل ہے وہ پھر آتی ہے 2 ممبرز پنجاب بار کونسل کے, جو آپ کی انٹرویو پینل ہے. اس میں ایک راجن پور کے میں اور ایک ہمارے ساتھ ڈی جی خان کے ممبر ہے. ابھی تو ہم نے ریلیکس کیا ہوا ہے, کوئی انٹرویو نہیں لیتے دوستوں کو بھی, چلو. لیکن یہ ایک پروسیس ہے کہ آپ نے انٹرویو دینا ہے, آپ سے پوچھا جائے گا. انٹرویو آپ تبھی دیں گے جب آپ نے یہ کچھ کیا ہوا ہے, ورنہ تو پھر آپ یہی کہیں گے نا. اگر یہ ویسے جو ہماری کمیٹی ہوتی ہے انٹرویو کمیٹی, اس میں 3 لوگ ہوتے ہیں. سیٹنگ جسٹس بھی ممبر, چیئرمین سیٹنگ جسٹس ہے جسٹس مسعود عابد نقوی صاحب. اگر وہ فائل منگوا لیں اور آپ سے انٹرویو لیں, ہم بیٹھے ہوں گے, ہم تو سائن کر دیں گے, تو پھر آپ کو کیا صورتحال ہوگی. اسی لیے یہ سب کچھ کروانے کا مقصد جو ہے بار ووکیشنل کورس, یہ چیزیں کروانے کی یہ ہے کہ آپ بار میں آئیں, بار کا حصہ بنیں. صرف یہ نہیں کہ لائسنس لے لیا تو ایڈوکیٹ بن گئے. ایڈوکیٹ بننے کا مطلب یہ تھا کہ آپ آئیں یہاں پہ آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے, یہ سارے پروسیس آپ نے سیکھے ہیں, تو آپ ہمارا فیوچر ہیں. ینگسٹر کی تعداد اب زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں جس یونیورسٹی میں بھی کا بھی پتہ کیا ہے, وہاں پہ اب جو میرٹ ہے لاء کا, وہ پہلے جیسے ہوتا تھا نا کہ میں جب LLB کر رہا تھا تو بہت سے پوچھتے تھے, کہتے ہیں ہم نے ہاسٹل کے لیے کمرہ لیا ہوگا, کمرے کے لیے مطلب LLB میں ایڈمیشن لیا 3 سالہ پروگرام. تو آپ بائی چوائس جا رہے ہیں لوگ, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اس میں لوگ بائی چوائس آئیں گے تو اچھے لوگ بھی آئیں گے. جب آپ اب انہوں نے آپشن نہیں لیا ہوا لاء کو اپنی پرائمری ڈگری کے طور پہ لیا ہے, یہ خوشی کی بات ہے. آپ دوست بھی ایسے ہی ہیں, یہاں پہ آئے ہیں, آپ نے سیکھا ہے, آپ کو کیا سینئر سے سکھایا ہے, اور یہاں پہ آپ حصہ بن گئے ہیں بار کا. اور مجھے اس بات کی آپ سے امید ہے کہ آپ مثبت روایات کو پروان چڑھائیں گے. جو چیزیں ہمارے حوالے سے تھوڑی سی ہیں, سول سوسائٹی ہم سے تھوڑی سی دور ہے, یہ ایک المیہ ہے ہمارا. حالانکہ ہم اٹیچ سول سوسائٹی سے ہیں, ہمارے کیسز سول سوسائٹی کے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 22 بھی ختم ہوئی ہے اس دفعہ نا, آپ سے اختیار لے لیا گیا تھا. مجھے سول سوسائٹی کے 2-3 دوست ملے نا, تو بڑے خوش تھے, کہتے وکیل نے پتہ لگ سی جڑا کیس. مجھے خود عجیب سا لگا, وکیل کی روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نقصان سول سوسائٹی کا ہو رہا تھا, لیکن ہم سے وہ تھوڑا سا دوری ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نقصان ہمارا ہوتا ہے. جب 22A کی پٹیشن, آپ یہ بتائیں پولیس کتنے پرچے کرتی ہے, 22A کی پٹیشن ہم لے کے جاتے ہیں تو پرچے کروا دیتے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ تھوڑی سی ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا ہے, ہم نے اپنے رویے بھی ٹھیک کرنے ہیں. تو یہ ایک آغاز ہے. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ہمارے سفیر بنیں گے. جب یہ جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں آپ آگے کنوے کریں گے اس کو. اور جو اساتذہ کرام ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے ہمیشہ پوچھیں. یہ نہیں کہ صرف لیکچر دے کے چلے گئے, ان سے کیس پریپیئر کروانا ہے, کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ بھی پوچھیں. آپ آتے ہیں ان سے, وہ آپ کو ہر وقت تیار ہوں گے. کبھی بھی کسی سینئر نے نہیں آپ کو نہ کرنی. ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ سینئر کی بات نہیں, کبھی نہیں. سیکھنا آپ نے خود ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے آپ کو کہتے سینئر بتاتے نہیں. سینئر کے پاس جائیں گے تو بتائیں گے آپ کو. تو آپ نے خود جانا ہے, آپ نے خود پوچھنا ہے, آپ نے خود وہ آپ کو پریپیئر کروا دیں گے. ایتھکس کا بھی آپ کو ایک لیکچر دیا گیا ہوگا, تو ایتھکس کو بھی آپ نے اس کو خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ ہم وکیل بنے ہیں تو ہم نے کس طرح پیش آنا ہے. اب نہ صرف بار کے اندر, باہر بھی کیسے اپنا رکھنا ہے, بڑھیا رکھنا ہے. میں اس نیک خواہشات کے ساتھ کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب وکیل بنائے, کامیاب انسان بنائے. آپ کو دعائیں ڈھیر ساری. اور میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی کا اور مشوری صاحب کا, کنور صاحب کا بھی شکریہ. اگین شکریہ ہے کہ انہوں نے مہربانی کی, بلایا آپ لوگوں کو, اتنا یہ ارینج کیا سب کچھ. 3 ہفتے 2 ہفتے کا سیشن, 3 ہفتے سر, 12 دن. اگین آپ لوگ کی ڈھیر ساری دعائیں, بہت شکریہ. اللہ 3 سال, ہاں جی, 3 سال کے بعد 5 سال ہو گئے. 5 سال اللہ میں یہ ہے سر, آخری 2 سیمسٹر ہمارے خالی ہے, اس میں کوئی پڑھائی نہیں ہے, صرف جنرل سبجیکٹ. 14 ہفتے کی ہماری سمر ویکیشن میں جو آپ کی آ جاتے ہیں انٹرنشپ, وہ بھی ہم کر کے آتے ہیں. 5 سال لا مکمل کرنے کے بعد ہمیں 6 مہینے انٹیمیشن کرنی پڑتی ہے. یہ ہو گیا 5.5 سال. تو بار کا جو پنجاب بار کا جو مقصد تھا کہ وکلا کو چٹی دلالی کھانا خرچہ وغیرہ وغیرہ سے دور کرنا. اب ایک نوجوان 5 سال لا پڑھ کے آتا ہے, انٹرنشپ کر کے آتا ہے, سارا کچھ کرنے کے بعد 6 مہینوں سے مزید ویٹ کرنا پڑتا ہے. MBBS اور LLB کو برابر کر دیا.
لیکن سر زیادتی یہ ہے کہ 5 سال لا کرنے کے بعد 6 مہینے میں فری میں انٹیمیشن پیریڈ پہ چھوڑا جاتا ہے سینئر کے ساتھ. لیکن MBBS 5 سال کرنے کے بعد ان کو تقریباً 1 لاکھ روپے پے کرتی ہے ان کی میڈیکل بار جو بھی ہے. تو پنجاب بار سے ہماری سر یہ ریکویسٹ ہے کہ انٹیمیشن پیریڈ میں نوجوان وکلا کو اگر 33,000 روپے بچانا ہے ہماری سر ریکویسٹ یہ ہے کہ کم از کم زیادہ نہیں تو انٹیمیشن کا یا تو پیریڈ ختم کر دیا جائے کہ کوئی لا 5 سال کا ہو گیا, ہم 14 ہفتے کی ہم آلریڈی انٹرنشپ کر کے آ چکے ہیں, یا تو انٹیمیشن پیریڈ ختم کر دیا جائے یا پھر کوئی انٹرم کے طور پر ہمیں لائسنس جاری کیا جائے, یا پھر کم از کم 6 مہینے کے لیے ہمیں کوئی اتنا کمپنسیٹ کیا جائے کہ ہم تھانہ دفتروں میں جا کے 100 روپے لینے کی بجائے اپنی لائسنس پہ یا اپنی مشیر تنخواہ کو گزارا کریں. یہ ہماری سر اس حوالے سے بیٹھے اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو پہلے بات بتاؤں MBBS اب جو ڈگری یہ 5 سال کی شروع ہوئی ہے, ظاہر ہے ہم اس طرف چلے گئے ہیں. پہلے 3 سال کا تھا تو ہم اس طرف پروفیشنل ڈگری ہماری اس طرح سے ویلیویبل نہیں تھی جس طرح سے. اب آپ FA کے بعد جاتے ہیں, پہلے 3 سال اس کے بعد جاتے ہیں, گریجویشن کے بعد جاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس ڈگری کی رسپیکٹ بھی ویسے ہی ہوگی, ایسے نہیں ہوگی جیسے لا کے پہلے ہم کہتے تھے لا جو جڑا بندہ فارغ ہے اسی لا کر دیں گے. پہلے کنسیپٹ یہی بنا ہوا تھا, سیدھی بات ہے. اب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بائی چوائس جاتا ہے بچہ, جو بھی انٹر کے بعد جاتا ہے بائی چوائس جاتا ہے. میرے جانے والے DG خان کے ایڈوکیٹ صاحب ہیں, ان کی بیٹی کا MBBS میں ایڈمیشن ہوا, اس بیٹی نے نہیں داخلہ لیا, اس نے جا کے لا میں ایڈمیشن لیا. ریزن یہ ہے کہ آپ ڈگری جو ہے وہ آپ MBBS کو اپنے آپ سے زیادہ پریفر نہ سمجھیں, لیکن وہ ہیلتھ کٹ میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو پوری طریقے سے اون کیا ہوا ہے. ہمارے بار کونسل کو گورنمنٹ کوئی فنڈ نہیں دیتی. میں آپ کو یہ بتاؤں گا, ہم جو فنڈز پہ چل رہے ہیں وہ یہی ہیں جو آپ الگ سے لائسنس بنواتے ہیں, جو ہم آپ سے 1000 روپے کا کارڈ لیتے ہیں, جو BF دیتے ہیں اس کو ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے مختلف جگہوں. گورنمنٹس جو بھی آتی ہیں, جو بھی حکومتیں آتی ہیں, وکیلوں کو تو کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتی. ہم اسی ایفرٹ میں ہیں. ہماری جو ایک صرف یہ نہیں کہ آپ یہ بھی اپرینٹسشپ کے لیے پہلے لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ جو اپرینٹسشپ ہے ان کو ہمیں پیڈ کیا جائے. یہ نہیں کہ ہمیں جو اپرینٹسشپ میں آئے اس کو پیڈ کی, جس طرح اپنا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ہاؤس جاب میں جاتا ہے تو پیڈ ہو جاتا ہے, اس طرح ہی پیڈ کیا جائے اس کو, یا سینئرس کو پابند کیا جائے. مطلب یہ ویز ہے نا. گورنمنٹ ہم دوسری چیز یہ تھی کہ سینئرس کے لیے پینشن کا, یہ 2 چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب گورنمنٹ کوئی ایسی ہے, دعا کریں جیسے جو ہمارے ساتھ ٹھیک طریقے ہو جائے. گورنمنٹ پینشن کی جو دونوں معاملات ہمارے بالکل فائنل, ہر چیز ریڈی ہے. 20 کروڑ روپے ہم اپنی طرف سے پہلے دینے کو تیار ہیں. بار کونسل نے پہلے انہوں نے کہا کہ 3 ہم نے ان کو جو سجیشن بھیجی گورنمنٹ کو یہ پینشن کے حوالے سے بھی کہ ان کے 3 آپ بنائیں جو اسٹیک ہولڈر بنائیں. بار کونسل اپنا حصہ دے گی, حکومت اپنا دے, اور جو سینئر ایڈوکیٹس ہیں وہ تھوڑا سا وہ بھی شیئر کر دیں تو ان کو بھی مل جائے گا. اور آپ کے اپرینٹسشپ کے لیے یہ ساری چیزیں گئی ہوئی ہیں. ہم اس لیے مجبور ہیں کہ بار کونسل کے پاس اپنے ریسورسز یہ کوئی نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہم کو دیتی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا, ہم یہ ہیں چیزیں جیسے آپ کو بتایا ویسے چل رہی ہیں. گورنمنٹ شاید کوئی دوست آ جائے تو ہم وکیل دوست آئے تو وہ ہمیں کچھ دے, 2-4 کروڑ دے. 2-4 کروڑ میں کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں. یہ ہے کہ باقاعدہ سا ویسے اون کرے ہمارے اپرینٹسشپ والوں کو جیسے انہوں نے ان کو اون کیا ہوا ہے. اب یہ پروسیس ایک اچھی طرف چل پڑا ہے. جیسے آپ 5 سال کی کہہ رہے ہیں نا, اب اس ڈگری کی ویلیو اور ہو جائے گی. آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھ لیں گے, یہ ود دا پیسیج آف ٹائم بنے گی, یہ نہیں فوراً نہیں ہو جائے گی. آپ کی یہ چیزیں انشاءاللہ ان پائپ لائن میں, یہ نہیں کہ کوئی اس کو اگنور کیا گیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں ہیں. اس دفعہ جو بار کونسل بنی ہے, میں آپ کو یہ ایشور کر رہا ہوں, آپ یقین کریں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ اس دفعہ پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں, پروفیشنلز ہیں. سارا دن ہر کوئی کام پہ لگا ہوتا ہے. کچھ بہترین پہلی دفعہ اب آپ کو رولز کی بک مل جائے گی جس میں باقاعدہ رولز بنے ہوئے ہیں. پہلے نہیں تھی. میں گیا ہوں تو میں اپنی کمیٹی کے بارے میں پوچھا رولز کا ہے, وہ کہتے تھے ڈھونڈتے ہیں ایک ایک چیز کے حوالے سے ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. یہ نہیں کہ خرابیاں تھیں, وہ پہلے جیسے بھی تھا سسٹم, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی اپنی طرف سے بہتر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ ہمیں, جب ہم تھوڑا سا ہم نے بھی ان کو اشور کروایا گورنمنٹ کو کہ ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جی اچھا ہے جب برا ہے آپ اس کو اپنے وکلا صاحبان کے ساتھ, جس طرح ہمارے ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ان کو آپ سوسائٹی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو آپ اون کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, آپ ہڑتالیں کر دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ہڑتالوں کی ریشو دیکھیں گے آپ کم ہو گئی ہے پہلے سے. اس کی ریزن یہ نہیں کہ ہم کسی کو وکیل کو اون نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے جوڈیشری ہے چاہے گورنمنٹ ہے, ہڑتال کی تو افادیت ختم ہو جاتی ہے جب روز کرتے ہیں آپ. اب کیے رکھیں 3 دن, ہم اپنے آپ کو تو سیٹسفائی کر لیں گے
کہ ہم نے ہڑتال کی ہوئی ہے، دوسرے پہ کیا افیکٹ ہوا ہے، ہمیں یہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھیں. ہم اپنا کام کروانا ہے تو ہمیں کیسے کروانا ہے، کسی ادارے سے کروانا ہے، یہ چیزوں سے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں اب کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اپنی طرف سے. میں آپ کو یہ بات ہی ایشور کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پازیٹیولی ہوگا کہ اب میں ینگ کیا ہوں تو میری تو سب سے پہلے پرائرٹی یہ ہے کہ ینگسٹر کو یہ چیزیں ملنی چاہیے. بہت ساری چیزیں پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گی پائپ لائن میں. یہ دونوں چیزیں صرف آپ کے حوالے سے نہیں، سینئر کے حوالے سے بھی ہے. تو ان کی پینشن بھی ملنی چاہیے، چاہے 65 کی بات دیں چاہے 60 کی بات دیں. لیکن جب تک اسٹیک ہولڈر گورنمنٹ نہیں بنے گی تب تک ادارے کے لیے مشکل ہے. میں ایک ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ہم اپنا کردار یہ ادا کر سکتے ہیں کہ حکومت کو پریشرائز کریں، حکومت کے ساتھ بات کریں. میں کسی حکومت کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کے پاس گیا تو انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیتے تھے. اس کی وکیلوں کو کس چیز کے پیسے دیے جناب؟ وہ تو ہمیں یہ بار ایسوسیشن کو جو زیادہ پیسے ملتی ہیں تھوڑے تھوڑے. آپ مجھے یہ بتائیں 10-15 لاکھ روپے سے کیا ہوگا؟ جتنی مہنگائی ہے کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ یہ 2 کھانے ہو جائیں گے بس، یہی میکسیمم ہوگا. ڈے ٹو ڈے افیئر نہیں چل سکتے. تو جب تک یہ گورنمنٹ افیئر نہیں ہمیں اون کرتی، اور اللہ کرے ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے، اچھی حکومتیں آ جائیں جو ہماری بات بھی اچھی طریقے سے سنیں، اسٹیک ہولڈر وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، تب ہم آپ کو اس کی جو بھی معاملات ہیں وہ اچھی طریقے سے ہم حل کر سکیں. اور کچھ دوست نے کچھ شکریہ آپ کی رقم عبداللہ صاحب. سرٹیفکیٹ کے لیے تشریف لے آئے محمد امجد قریشی صاحب. دینے کے لیے میں پیر اکرم بودلہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور بند کر